أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. میرے انتہائی قابل احترام چیئرمین پاک مسلم الائنس دیوان اور پاک مسلم الائنس دیوان کے مرکزی عہدیداران، بالخصوص تمام ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے مہمانان، بالخصوص صدور سیکرٹری حضرات اور اتحاد کالونی کے بزرگ ہستیوں، نوجوان ساتھیوں، میرے پیارے پیارے چھوٹے بچوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 14 اگست کا دن ہے. یہ 74واں یوم جشن آزادی کا دن ہے. 40-45 لاکھ بنگالیوں کو اور بالخصوص پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو جشن آزادی مبارک پیش کرتے ہیں. وطن کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہے، مگر نعمتوں اور دعاؤں اور تقریبات میں لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ بانی پاکستان محمد علی جناح جس طرح پاکستان چاہتے تھے، ان کی نظر میں یہ ملک کیسا ہونا چاہیے، یہ جاننے کے لیے ہمیں قائد اعظم کی تقریروں کو، قائد اعظم کی تحریروں کو، قائد اعظم کی پیش نظریوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں تعصبات کے شعلے کیوں بلند ہو رہی ہے، ہمارے زندگیوں میں بددیانتی کیسے آئی ہے، ہمارے ترقی میں اور دوڑ میں کیوں پیچھے رہ گئے ہیں. مثلاً قائد اعظم کی اس یادگار تقریر کو، یہ خطاب جو 1977 تک ریڈیو پاکستان میں نشر ہوتے تھے بلا تعصب کے، لیکن آج 44 سال تک اس ریڈیو پاکستان کے اندر اس تقریر کو بالکل ختم کر دیا گیا. یہ کس کی تعصب کی وجہ سے، کن سیاستدانوں کی تعصب کی وجہ سے؟ آج جس میں بنگالیوں کو، بلوچوں کو، پٹھانوں کو، مہاجروں کو، ہر برادری کو ساتھ رکھتے تھے. تو اس لیے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ قائد اعظم کی ویژن کو، قائد اعظم کی مشن کو اس 14 اگست منانے کا اصل مقصد یہ ہے. ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس کی حفاظت ہم سب پر فرض عین ہے. کہ آج کی نسل اس حقیقت سے ناواقف کیوں ہے کہ اس کی تشکیل پاکستان میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت نے کلیدی ایک کردار ادا کیا تھا. ہر شے پہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک خلاف جاری، ایک جدوجہد جاری تھی. تاریخ کا دھارا مخالفت میں تھی مسلمانوں کے. اس کے باوجود دنیا کی سب سے بڑی طاقت برطانیہ کی کسی حال میں ان نو آبادیات کو اقتدار دینے کے لیے تیار نہیں تھے. خاص کر کے جس ملک کے اندر رہ کر ہم نے جدوجہد کر رہے تھے، اس میں ہندوؤں کی 3 گنا زیادہ مسلمانوں سے زیادہ تھے. اس کے باوجود قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ویژن کو چھوڑا نہیں. اس کے ساتھ بنگال کے لیڈروں نے اس پاکستان کو وجود کے لیے سر تھر زور دے کر اس سرزمین کو وجود میں لایا. آج ہمارے اس بنگالیوں کی بنیادی حقوق کے بارے میں مختلف تنظیموں کے تحت دوڑ کر بنگالیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے آج سیاستدان بننے کے لیے نکلے ہیں. میں 74 سال سے دیکھ رہا ہوں سب چیزیں الحمدللہ آپ لوگوں کو دعا ہے، آپ لوگوں کی محنت ہے. آج آپ کے سامنے ایک مخلص شخص بچو عبد القادر دیوان کی شکل میں اس میدان پہ آ چکے ہیں. اگر قوم کی مسئلے کو حل کرنا ہے تو ایک پلیٹ فارم پہ ہو، ایک بندے کی قیادت لو، ایک بندے کی آواز سنو. ہمارے یہ تنظیم رجسٹرڈ شدہ تنظیم ہے، سیاسی تنظیم ہے. جس طرح پیپلز پارٹی کا ہے، جس طرح نون لیگ کا ہے، جس طرح MPM کا ہے، جس طرح تحریک انصاف کا ہے، اسی طرح یہ بنگالیوں کا ہے رجسٹرڈ تنظیم ہے. دوسرے کمیٹیوں کے اندر رہ کر، دوسرے پارٹیوں کی چرچا گیری کر کر آپ کے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا.
دوستوں اور ساتھیوں، یہ 14 اگست 1947 کو پاکستان میں بر صغیر کے مسلمانوں کی جدوجہد اور عزم و قربانیوں کی ثمر ہے، نتیجہ ہے۔ اس وجود کو قائم دائم رکھنے کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد کا محنت سے یہ سرزمین وجود میں آیا ہے۔ جس نے بھی یہ تصور کیا بنگالیوں کا اس سرزمین کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، میں ان لوگوں کی ذہنیت پر، ان لوگوں کے خیالات پر، ان سیاسی تنظیموں کی منشور پہ میں لعنت بھیجتا ہوں کہ بنگالیوں کو چھوڑ کر یہ کبھی بھی پاکستان کامیاب نہیں ہوگا۔ جب مسلم قومیں اپنے لسانی اور نسلی علاقائی شناخت اور اسلامی تشخص کو قائم رکھنے کی جدوجہد کر رہی تھی تو پاکستان نے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کا فیصلہ کیا، اور یہ ایک ایسا قوم بن گئی جس میں قرآن اور حدیث کی روح سے اور اس قرآن کو نافذ کرنے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ اس سرزمین کو وجود میں لایا۔ اور یہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کرے گا جب تک اللہ سے وعدہ کیا ہوا اس زمین کو حاصل کرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ کی مشن کو رائج کرنے کے لیے کہا۔ میں ایک بات جاتے جاتے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بسنے والے 40-45 لوگ بنگالی کمیونٹی کے مسئلے مسائل بنگالی لوگوں نے حل کرنا ہے۔ میں نے 50-60 سال تک ایوب خان کے دور سے لے کر آج تک 2021 تک تمام پارٹیوں کے ساتھ رہ کے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ کسی نے ہمارا جو مسئلہ ہے بنیادی حقوق کے بارے میں وہ ظاہر نہیں کرتے اسمبلیوں کے اندر، اس لیے کہ ان لوگوں کے اندر وہی خطہ ہے، وہی چیز ہے جن لوگوں نے اعلان کیا تھا ادھر تم ہو ادھر ہم ہے، ان کے توقع سے، ان کی مدد سے کیسے آپ کو اور ہماری حقوق حاصل ہوگا۔